مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور ایک شادی ہم سب کے آقا کی، واہ سبحان اللہ سبحان آقائے دو جہاں کی نورانی شادی، حیات ظاہری کے ورق کو دیکھو، 25 سالہ دور ہے آقا کا، 40 سالہ دور ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ مکے کی سرزمین پر بیواؤں کی کوئی قدر نہیں تھی، مگر وہ حسین نور مجسم پیکر مجسم رحمت تمام، جس کی جوانی کی قسمیں لوگ کھایا کرتے تھے، وہ نوجوان مکے کی سرزمین پر انقلاب آفرین پیغمبر بن کر نہیں بلکہ ابھر کر ایسے ابھرے کہ آپ نے ساری بیواؤں کے نصیبے کو جگا دیا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اور ایسا ہوا کہ جب آپ کے نکاح کا معاملہ ہوا تو حضور کی شادی سے پہلے 4 طرح کی شادیاں مکے میں ہوتی تھی، لیکن 3 طرح کی شادیوں کو اسلام نے منسوخ کر دیا اور وہی طریقہ رائج اور جاری رکھا جس طریقے پر ہم سب کے سرکار کائنات کے تاجدار کی شادی ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت۔ حضرات شروع کریں تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر حضور کی جانب سے جو ولی بن کر کے آگے بڑھے تھے اس ولی کا نام ابو طالب ہے، وہ ثابت ہوتے ہیں، اور یہ خطبہ نکاح کے لیے کھڑے ہوئے تو ساری تعریف ساری خوبیاں ہم سب کے آقا کی بیان کی جو انہوں نے بچپن کے حال میں دیکھا۔ اور جب جناب ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کی جانب سے کھڑے ہوئے تو دستور یہ تھا کہ لڑکا اور لڑکی والے اپنے اپنے خاندان کے بچہ اور بچیوں کی تعریف کرتے تھے، تو انہوں نے ہم سب کے آقا کی تعریف و توصیف کی۔ تو اس جہت سے ایک شادی سرکار کی پہلی وہاں ہوتی ہے، اور ایک شادی حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی شہزادی سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ زاہدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، جو پیارے علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ ایسی مثالی شادی جس کی تمثیل نہیں پیش کی جا سکتی ہے اور ایسے حسین انداز سے ہوتی ہے کہ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے مال و زر والے وہ تمنائیں لے کر کے، خواہشیں لے کر کے، آرزویں لے کر کے بیٹھے تھے، کاش میری شادی شہزادی فاطمہ سے ہو جائے، مگر یہ سب کے حصے میں نہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، یہ دونوں تلاش و جستجو میں پیارے علی کے نکلے باغ میں پاتے ہیں، لے کر کے آتے، اے علی یہاں اونٹ کو باندھو اور نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچو، شہزادی فاطمہ سے آپ کا نکاح سرکار کرا دیں۔ حضرت علی گئے، دروازہ بند تھا، ام المومنین حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں کہ دروازے پر کسی نے دستک دی ہے، تو سرکار بیان فرماتے ام سلمہ دروازہ کھول دو، آنے والا بہت بڑی تمنا لے کر کے آ رہا ہے، بہت بڑی آرزو لے کر کے آ رہا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، پیارے علی نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کو پیش کیا اور اس کے بعد بھی خاموش ہو گئی۔ میرے آقا کہتے ہیں علی بولو، اتنے میں اللہ کا فرشتہ حاضر دربار ہوا، یا رسول اللہ عرش اعظم پر علی و فاطمہ کے عقد کو رب نے طے فرما دیا ہے، زمین پر آپ اس کا اعلان فرما دیں۔ نبی دو جہاں نے اعلان فرمایا، پیارے علی سے کہا علی اب شادی کی تیاری کرو، کیا کچھ ہے؟ عرض کرتے آقا میرے پاس ایک زرہ ہے، جاؤ اس کو بیچ کر کے شادی کے سامان کا اہتمام اور انتظام کرو۔ پیارے علی مدینہ طیبہ کے بازار میں پہنچ گئے،
اور پہنچنے کے بعد میں قیمتی زرہ کو بیچنا چاہتے ہیں۔ خریدار کی شکل میں حضرت عثمان ذوالنورین آئی اور کہا بھائی علی تو زرہ بیچنا چاہتے ہو، کون سی اشد ضرورت پیش آ گئی؟ کہتے ہیں زرہ اس وجہ سے بیچنا چاہتا ہو کہ حضور کی شہزادی سے میرا رشتہ طے ہو چکا ہے، شادی کے خرچے کے لیے میں زرہ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے حضرت عثمان ذوالنورین نے منہ مانگی رقم دے کر کے زرہ کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد میں پھر اس کے ترنت ہی بعد وہ زرہ انہوں نے گفٹ کی شکل میں پیارے علی کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اے پیارے علی یہ زرہ میں تجھ کو گفٹ کی شکل میں دے رہا ہو، کیونکہ تیری شادی ہو رہی ہے تو کسی معمولی شہزادی سے نہیں ہو رہی ہے، نبی پاک کی اس حسین شہزادی سے ہو رہی ہے جن کے ذات ذی عظمت پر تقدس بھی ناز کرتا ہے، پارسائی بھی ناز کرتی ہے، زہد بھی ناز کرتا ہے، تدبر بھی ناز کرتا ہے۔ چنانچہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دولہا کو گفٹ دینا یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان غنی کی پیاری سنت ہے، انہوں نے گفٹ کو دیا ہے۔ اور جب شادی ہوتی ہے تو کیسے کیسے حسین حالات ہوتے ہیں وہ آپ علماء سے سماعت کرتے رہیں گے۔